لا شريك له تعظيما لشأنه أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. پر مزید دوستوں اور بھائیوں، آج خطیب نے جس موضوع پر آپ سے بات کی ہے وہ ہے جائیداد کا جو قسمت ہے اور طریقہ ہے. اس موضوع پر آج امام صاحب نے آپ کے سامنے موضوع رکھا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو کہ ہر مسلمان اور ان میں سے جو کم ایمان والے اور کم عمل کرنے والے جو لوگ صرف جمعہ مسلمان جو بنتے ہیں یا جو عید میں یا رمضان جو مسلمان بنتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ شمار ہوتے ہیں، اور وہ کہ ظلم زیادتی کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وقال صلی اللہ علیہ وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اور ان کے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ولا يظلم ربك أحدا، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اے لوگو ظلم سے بچو، زیادتی سے بچو، اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اپنے مابین لوگوں پر ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم اس کے کوئی انتہا نہیں. آج آپ ایک ظلم کرتے ہیں لیکن آخرت میں آپ کو اس کا دگنا اور 3 گنا آپ کو اس کا گناہ ملے گا. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته محرما بینکم فلا تظالموا. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کیا ہے اور تم مابین میں ایک دوسروں میں مسلمانوں میں بھی اس چیز کو حرام کیا ہے، تو اپنے آپ پر ظلم مت کرو. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں دنیا میں ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی ولی نہیں ہوتا، ان کا کوئی شاگرد نہیں ہوتا، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اور لوگوں یہ بات بھی جان لو کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دے دی ہے، یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دے دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کو ایک نہ ایک دن پکڑے گی ضرور. اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب پکڑے گی پھر اللہ تعالیٰ سے چھوڑے گا نہیں. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح پکڑتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیتا ہے انسان کو، چاہے وہ انسان ایک ہو یا سارا کا سارا گاؤں ہو. اور ظلم میں سے بہت سے اقسام ہوتے ہیں. انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ سب سے زیادہ اور عظیم ظلم ہے جو انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے. اور ظلم کے دوسرے بھی اقسام بہت ہیں، اپنے گھر والوں پر ظلم کرنا ہے، اپنے دوستوں پر ظلم کرنا ہے، اپنے ماں بہن ظلم کرنا ہے، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں ظلم کرنا ہے. اور ان ظلم کے اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ جائیداد میں ظلم کرے اپنے دوسروں کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو جس کے اوپر ولی بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کے نیچے لوگوں کو رکھا ہے تاکہ وہ ان کا دیکھ بھال کرے، ان کے جائیداد کی حفاظت کرے. جائیداد ایک ایسا موضوع ہے، ایسی ایک چیز ہے جو کہ آج مسلمانوں میں خصوصاً اپنے ہند میں، سندھ میں اس چیز کو پائی جاتی ہے، جو کہ انسان بہت کوتاہی کرتے ہیں، اور یہ جاہلیت سے ہے. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اور تم لوگ جائیداد کو اس طرح کھاؤ گے جیسا کہ تمہیں فری میں دی گئی ہے، جیسے تمہیں پھکٹ میں دی گئی ہے. اور تمہیں اس چیز کا بھی خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا. یہ چیزیں جو جاہلیت کے دور میں پائی جاتی تھی، اور اس کے بعد اور مسلمانوں میں جہالت کے بعد جو انسان کافر سے یا مشرک سے جو مسلمان آ گئے، ان میں یہ جاہلیت کی چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ لوگ جائیداد کا کوئی اعتبار نہیں کرتے، جائیداد کو نہیں مانتے، جائیداد کو اپنے
بیچ میں عام نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس چیز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اتنی اعلیٰ منزلت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو، اس چیز کو اپنے نبی کو نہیں سونپا، اپنے عبادت میں کسی کو نہیں سونپا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر عمل کیا ہے، اس چیز کا حکم کیا ہے۔ سورہ نساء ایک ایسی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موارث، قسمت، جائیداد کا تقسیم کرنے کا بہت سے آیات، بہت سے حدیث، بلکہ اس طرح یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سورہ نساء سورۃ الموارث بھی کہا جاتا ہے اس کو، جائیداد کی سورۃ النساء۔ اور جائیداد میں سب سے زیادہ جو ظلم زیادتی ہوتی ہے اور وہ بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ، سورہ نساء جو کہ جائیداد کی صورت بھی کہا جاتا ہے، اور جائیداد کی سب سے زیادہ آیتیں اور تفصیل جو جائیداد کی ذکر کی گئی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المقسطین عند اللہ، جو لوگ عدل انصاف کرتے ہیں، جو لوگ عدل انصاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اونچے مقام پر رہتے ہیں۔ جو لوگ انسان میں عدل کرتے ہیں، عدل ہر قسم کی عدل ہوتی ہے، چاہے وہ جائیداد میں ہو، جی کوئی مابین ظلم کرنے والوں لوگوں میں ہو، جی یا اپنے ساتھ عدل کرنا، انصاف ہو، جی ہر قسم کی عدل انصاف۔ جو لوگ عدل انصاف کرتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس اونچے ممبروں پر پائے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ تین ہیں، جو لوگ کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اونچے مقام پر، اونچے ممبروں پر نور دیتا ہے ان کو، اور ان کو اپنے قریب کرتا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں پائے جاتے ہیں۔ وہ لوگ تین ہیں۔ پہلا آدمی وہ ہے جو کہ جن کو اگر کسی چیز پر حکم دیا گیا، کسی چیز پر اگر ان کو رکھا گیا تو وہ لوگ اس چیز کا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ جیسے حکمران ہے، اگر کسی کے قسمت میں حکم آتا ہے کہ بھئی آپ کو فلاں شہر پر حکم کرنا ہے، فلاں ملک پر حکم کرنا ہے، اور وہ انسان اس حکم کو پکڑنے کے بعد جی عدل انصاف کے ساتھ، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے لیے اور ان کی مصلحت کے لیے صحیح ہوتا ہے اس چیز پر حکم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دنیا میں اور آخرت میں اپنے دائیں ہاتھ پر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ان کا مقام اونچا کرتا ہے۔ اور دوسرے آدمی وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال میں انصاف کرتے ہیں، جو اپنے ماں بہن انصاف کرتے ہیں، جو اپنے بہن بھائیوں میں انصاف کرتے ہیں، جو اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جی انصاف کرتے ہیں۔ اور انصاف بھی بہت قسم کے ہوتے ہیں، جیسے بچوں میں انصاف کرنا ہے، جی ان میں اونچ نیچے دیکھنا ہے۔ جیسے پہلے بڑے بچے کو آپ زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ اس پر انشاور کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور دوسرے بچوں پر انشاور نہیں کرتے، جی یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری گواہی دیں کہ میں اپنے مرنے کے بعد، گزرنے کے بعد میں اپنے جائیداد کو، اپنے مال کو اپنے فلاں بچے کے لیے دے کر جاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اس چیز کو اپنے سارے اولاد پر ایک ہی طرح ان پر عدل انصاف کیا ہے؟ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ نہیں وسلم، میں نے بلکہ اس بیٹے کو زیادہ حق دیا ہے اور زیادہ اس پر انشاور کے، کیونکہ یہ بڑا بیٹا ہے میرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، کہا کہ میں اس چیز پر آپ کی گواہی نہیں دے سکتا جس میں عدل انصاف نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی جو دنیا میں اپنے ماں بہن، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، ان میں عدل انصاف کرتا ہے اور مساوات کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی آخرت میں اونچے مقام پر اپنے نور سے نوازتا ہے جی، اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ پر بٹھاتا ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے ما ولو، وہ انسان جن کو کوئی چیز ولایت میں یا سونپی جاتی ہے ان کو، کہ یہ آپ نے بھائی فلاں آدمی گزر گیا، جیسے آپ گھر کے بڑے بیٹے ہیں، جیسے آپ گھر کے بھائی ہیں جی، جیسے آپ گھر کے ذمہ دار ہیں جی، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے اس گھر میں وفات ہوئی ہے جی، جیسے ایک مثال لے لیتے ہیں جی، آپ گھر کے بڑے بیٹے ہیں اور قدر اللہ
تقدیر ہوا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد آپ سے کہا